کہ جب انسان ذکر ہوا یہ کہ جب انسان خواب غفلت سے بیدار ہوا، یعنی غفلت کے حجابوں سے جب یہ آزاد ہوا، تب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مشکور ہوں کہ ایک بار پھر اس پروگرام میں اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ ہماری گفتگو تہذیب نفس کے حوالے سے یہاں پہنچی تھی کہ انسان اپنے نفس کی تہذیب کے لیے اور سیر و سلوک کے لیے کچھ منازل ہیں، کچھ مراحل ہیں، ان منازل کو طے کرنا چاہیے۔ اور ہم نے تمام منازل کو 4 منزلوں میں 4 مرحلوں میں خلاصہ کیا تھا۔ سب سے پہلا مرحلہ تخلی کا تھا، جس کو تخلیہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اس مرحلے کے اندر انسان اپنی جان سے ان تمام چیزوں کو دور کرے جو انسان کی اس تہذیب نفس کے حوالے سے اس کے لیے رکاوٹیں ایجاد کرتی ہیں، موانع ہے، یعنی جو اس کے لیے موانع ہیں۔ اور ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلا قدم کیا ہے کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو، کیونکہ غفلت در واقع انسان کو حجابوں میں رکھ دیتی ہے۔ غفلت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں کی طرف دھکیلتی ہے، لہٰذا انسان جب غافل ہوتا ہے تو وہ اپنے ہدف سے دور ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس عالم کے اندر کیوں آیا ہے اور اس کا ہدف کیا ہے۔ اور جیسا کہ بعض روایات کے اندر ذکر ہوا ہے کہ الغفلۃ ظلال النفوس، کہ یہ غفلت ہی ہے کہ جو انسان کے اس نفس اور روح کی گمراہی کا باعث ہے، کہ جس کو ہم نے مفصل گزشتہ گفتگو کے اندر بیان کیا تھا۔ اب جب انسان خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے اور وہ اپنے ہدف کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس عالم کے اندر اس کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ لقائے پروردگار تک پہنچے، اس کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرب الہی تک پہنچے، تو اس مرحلے کے بعد اب جو اسے کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے نفس، اپنے روح کی تطہیر کرنی چاہیے۔ یعنی دوسرے مرحلوں میں کہ جن آلودگیوں میں وہ گھر چکا ہے، کہ بالخصوص گناہ کی آلودگی ہے، انسان اس گناہ کی آلودگی سے خود کو پاک اور منزہ کرے، کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے وجود کے اندر اس کے تمام حسنات کے آگے ایک تیز چاقو کا کام کرتی ہے۔ گناہ کے حوالے سے جو ہمیں روایات کے اندر بھی اسی طرح کی تعبیر ملتی ہے، جیسا کہ روایت کے اندر ہے کہ ان الرجل یذنب الذنب، جب انسان گناہ کرتا ہے فیحرم صلاۃ اللیل، تو اس کا اور بہت سارے اس گناہ کے آثار ہیں، اثرات ہیں برے جو انسان پر پڑتے ہیں، ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ نماز شب سے وہ انسان محروم کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَمَلَ السَّيِّئَ أَسْرَعُ فِي صَاحِبِهِ مِنَ السِّكِّينِ فِي اللَّحْمِ، اور اس روایت کے اندر جو شاہد مثال ہے وہ یہی جملہ ہے کہ یہ جو برا عمل ہے انسان کا، یہ جو گناہ ہے انسان کے وجود کے اندر جو تحقق پاتا ہے، یہ اس چاقو سے بھی بہت بڑا تیز ہے کہ جو ایک گوشت کے اندر اتر کر جو چاقو اس گوشت کو ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یعنی یہ گناہ انسان کے وجود کے اندر انسان کی اطاعت کے مرحلے کو، انسان کی فرمان برداری کے جذبے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور انسان پروردگار کے آگے نافرمان بن جاتا ہے، اور پھر وہ آلودگیوں میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا گناہ اور اس کے بہت سارے اثرات ہیں۔ ہم نے گزشتہ ماہ مبارک کے اندر اسی گناہ کے سلسلے میں جو یہاں پر گفتگو انجام پائی تھی، ان کے اندر ہم نے بہت تفصیل سے اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ گناہ کیا اثرات انسان کے وجود پہ چھوڑتا ہے۔ تو لہٰذا انسان جب گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے تو اب انسان کو اس مرحلے میں چاہیے کہ اپنی تطہیر کرے، خود کو پاکیزہ کرے۔ اب یہ جب انسان اپنے آپ کو ان گناہ کی آلودگیوں سے پاک کرے گا، پاکیزہ کرے گا، تو یہاں پر سب سے جو مہم قدم ہے وہ یہ کہ انسان استغفار اور بارگاہ الہی میں توبہ کرے، کہ جس کے لیے قرآن مجید کی اگر آیات کی طرف ملاحظہ کریں ہم تو وہاں پر یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اے صاحبان ایمان خدا کی جانب واپس پلٹ آؤ، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو سب کے سب، لعلکم تفلحون، کہ شاید تمہاری نجات، تمہاری فلاح اسی ذریعے ہے، اسی توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے ہے۔ اور کس طرح توبہ کرنی چاہیے؟ جیسے کہ خود توبہ کی معنی کیا ہے؟ توبہ کی معنی یہ کہ انسان پلٹ آئے ذات پروردگار کی طرف، یعنی ان آلودگیوں کو استغفار کے ذریعے اپنے آپ سے دور کرے، اس کا جبران کرے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں واپس پلٹ کر آئے۔ کیسی توبہ کرے؟ یہی بھی قرآن مجید کی چونکہ مفصل گفتگو ہماری ہو چکی ہے پہلی نشستوں کے اندر، لذا ہم توبہ کے حوالے سے فقط کچھ مطالب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کس طرح کی توبہ کرے انسان۔
پھر بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص دل سے توبہ نصوح انجام دے۔ مخلص ہو کے توبہ۔ بالکل، توبہ نصوح کے بارے میں دوبارہ روایات کے اگر ہم اندر چلے جائیں کہ توبہ نصوح کیا ہے، کس توبہ کو توبہ نصوح سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہاں پر امام علی علیہ السلام کی ایک خوبصورت تعبیر ہے کہ جو اسی توبہ کے شرائط کو بھی بیان کر رہی ہوتی ہے۔ امام سے سوال کیا گیا کہ مت توبۃ النصوح، کہ آقا آپ فرمائیں کہ توبہ نصوح کیا ہے؟ تو میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں کہ ندم بالقلب، توبہ جو ہے وہ ندامت ہے قلبی اعتبار سے، کہ انسان اپنے دل سے پشیمان ہو بارگاہ الہی میں، وَاِسْتِغْفَارٌ بِاللِّسَان، اور پھر اپنی زبان کے ذریعے بارگاہ الہی میں مغفرت طلب کرے، وَالْقَصْدُ عَلَىٰ أَن لَا يَعُودُ، اور یہ اس کے وجود میں عزم اور ارادہ تحقق پائے کہ وہ پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں آئے گا، پھر وہ اس گناہوں کی طرف واپس نہیں جائے گا۔ تو ان تمام ارکان اور شرائط کے ساتھ انسان بارگاہ الہی میں آئے اور یہ توبہ کرے۔ پھر توبہ کے اپنے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہی ہے کہ انسان جب گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے تو انہی گناہوں کی نسبت خدا کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ ایک پہلا مرحلہ ہے توبہ کا۔ پھر جو متوسط مرحلہ ہے، درمیانی مرحلہ ہے اس توبہ کا، وہ یہ ہے کہ انسان حتیٰ ان تمام جو مستحبات چیزیں ہیں، جو اولویات ہیں، جن کو خدا کے نزدیک انجام دینا بہتر جانا گیا ہے خدا کے لیے، ان مستحبات کو جب انسان ترک کرتا ہے تو خود اس مستحب کو ترک کرنے کے سلسلے میں بھی بارگاہ الہی میں آ کر وہ استغفار کرے اور توبہ کرے۔ پھر اس سے بھی شدید تر جو مرحلہ ہے توبہ کا، کہ خاصوں کا مرحلہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ چونکہ حجابات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسان اور خداوند متعال کے درمیان جو اس انسان کے لیے حجاب بنتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، ظلمانی حجاب جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں، بہت ساری آلودگیاں، بہت ساری ظلمتیں وہ حجاب بنا دیتی ہیں۔ کچھ حجابات نورانی بھی ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر اس مرحلے میں ایک مرتبہ توبہ کا یہ ہے کہ انسان حتیٰ ان نورانی حجابوں کو بھی دور کرے اپنے اور ذات پروردگار جو عبد اور معبود کے ماں۔ جی بالکل۔ تو لہٰذا یہ مراحل ہیں توبہ کے۔ انسان اس مرحلے میں جب خواب غفلت سے بیدار ہوا، خواب غفلت کو بعض روایات کے اندر یعنی جان کی آلودگی اور میل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، کہ ایک دعا کے اندر امام مناجات شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ وَلِتَطْہِيرِ قَلْبِي مِنْ أَوْسَاخِ الْغَفْلَةِ، کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں آ کر شکر بجا لا رہے ہیں کہ یہ آپ کا شکر کہ میری قلب اور جان کو غفلت کی میل اور آلودگی سے پاک کر دیا۔ تو وہ غفلت کی جو انسان کی جان پر میل بنا دیتی ہے، آلودگی بنا دیتی ہے اور انسان کو گناہوں میں گرفتار کر دیتی ہے، تو یہاں پر ضروری بنتا ہے کہ انسان ان گناہوں کے سلسلے میں بارگاہ الہی میں آ کر توبہ اور استغفار کرے۔